ایکسل کے اس سیشن کے اندر میں آپ کو آفس بٹن کے بارے میں کچھ بتاؤں گا. آفس بٹن کی مدد لے کر ہم لوگ ایک نیو فائل اوپن کر سکتے ہیں. جب ہم نیو میں جاتے ہیں تو یہاں پر ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو ایک بلینک اور ریسنٹ ڈاکیومنٹ چاہیے. تو ہم لوگ بلینک اینڈ ریسنٹ ڈاکیومنٹ سلیکٹ کر کے کریٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایکسل کی ایک نیو ورک بک اوپن ہوتی ہے. جبکہ یہاں پر جب ہم اوپن نیو کی کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ ایسی فائلز جو کہ آن لائن آپ لانا چاہتے ہیں وہ آپ لا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایکسل کے اندر کچھ فلائر مارکیٹنگ کے حوالے سے کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں. کچھ ایجنڈا میٹنگز کے فارمیٹس یہاں پر پہلے سے موجود ہیں, اگر آپ کو وہ چاہیے تو لے سکتے ہیں. آپ کو بجٹ کے پروگرامس یا اس کی پوری شیٹس یہاں پر پہلے سے بنی ہوئی ہے, آپ کو اس میں سے کوئی چاہیے تو آپ وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور کسی بھی پروگرام کو جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو ایگزیکٹلی جسٹ آپ اس پہ کلک کرتے ہیں, وہ پروگرام آپ کے سسٹم پہ انسرٹ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل میں نے یہاں سے ایک کیلنڈر سلیکٹ کیا اور اس کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں. یہ کیلنڈر دیکھیں میرے سسٹم پہ ڈاؤن لوڈ ہوا اور 2010 کا پورا کیلنڈر میرے پاس آ گیا. اسی طرح سے اگر میں پلاننگ کر رہا ہوں 2011 کی تو میں یہیں پر ہی آفس بٹن میں جا کر کیلنڈرز میں سے 2011 کا کیلنڈر سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے فارمیٹ کو میں سلیکٹ کر کے جسٹ ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں. وہ ایک نیا فارمیٹ میرے پاس انسرٹ ہو گیا. تو ایک بیسٹ کمانڈ بنے بنائے فارمیٹس, بنے بنائے آپشنس یہاں پر پہلے سے موجود ہیں. لائک مجھے بجٹ سے ریلیٹ کوئی پروگرام چاہیے تو میں نے بجٹ کی کیٹیگری میں جا کر یہاں پر جو آپشنس اویلیبل ہیں ان میں سے کسی بھی آپشن کو یا کسی بھی ٹیمپلیٹ کو اپنے لیے چوز کیا اور جسٹ میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا. وہ پورا ٹیمپلیٹ میرے سسٹم پہ یہاں پر انسرٹ ہو گیا. تو آئی ہوپ کہ یہ وہ لوگ جو کہ بنے بنائے ٹیمپلیٹس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنا ٹائم سیو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑی زبردست کمانڈ ہے. جبکہ جو فائل آپ نے ڈاؤن لوڈ کی یا جو فائل آپ نے کریٹ کی, اگر آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیو کی مدد لیتے ہیں. سیو کرتے وقت فائل عام طور پہ ایکسل 2003 انوائرمنٹ کے اندر 2007 انوائرمنٹ کے اندر سیو ہوتی ہے, لیکن 2007 انوائرمنٹ کے اندر کریٹ کی ہوئی کوئی بھی فائل عام طور پہ 2003 کے اندر نہیں کھلتی ہے. تو اگر آپ جب کسی کو ای میل کرتے ہیں اور سامنے والا شخص کہتا ہے کہ آپ کی فائل 2007 کے اندر بنی ہوئی ہے جو میرے کمپیوٹر پہ نہیں کھل رہی ہے بیکاز کہ میرے پاس 2003 ہے, تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنی فائل کو ایکسل 97 to 2003 ورک بک کے اندر سیو کریں. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر یہ فائل آپ کسی کو ای میل کرتے ہیں یا کسی اور کمپیوٹر پہ اوپن کرتے ہیں تو یہ ایزیلی وہاں پر اوپن ہوگی, چاہے وہاں پر کوئی بھی ورژن 97 سے لے کر 2007 کے درمیان کوئی بھی ورژن چل رہا ہو. تو ورژن کمپیٹیبلٹی اس کے اندر بہت آسانی سے اویلیبل ہے. ادروائز اگر آپ اپنے ہی کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں اور آپ کو ایز سچ جو ہے وہ اپنی فائلز کسی کو ای میل نہیں کرنی, نہ کسی کے ساتھ شیئر کرنی ہے, تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ اپنی فائل کو ایکسل ورک بک کے اندر سیو کریں. آپ اپنی فائل کو کس ڈرائیو کے اندر سیو کرنا چاہتے ہیں یا کس فولڈر میں سیو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر ڈیفائن کریں. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنی کسی بھی فائل کو سی ڈرائیو کے اندر سیو نہ کریں, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ ان فیوچر آپ کی مشین فارمیٹ ہوتی ہے یا کوئی سی ونڈوز اسکرپٹ ہوتی ہے تو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ لاس نہ ہو. آپ دوسرے پارٹیشنز پہ اپنی ایک فولڈر بنا کر اپنے ایکسل کی تمام فائلوں کو سیو کر لیں. فائنلی میں سیو کے بٹن پہ کلک کر کے اپنے ڈیٹا کو سیو کر لیتا ہوں. سیو کرنے کے بعد میں اپنی ایپلیکیشن کو کلوز کر لیتا ہوں, اور اگر مجھے بعد میں سیم ایپلیکیشن کی نیڈ ہے تو میں فائل میں جا کر اوپن کی کمانڈ کا استعمال کر کے جس لوکیشن پہ میں نے فائل سیو کی تھی اسی لوکیشن پہ جا کر اپنی فائل کو سلیکٹ کر کے اوپن کی کمانڈ کا استعمال کرتا ہوں. وہ فائل میرے پاس اوپن ہو گئی. سیو ایز کی مدد سے میں اپنی فائل کو کسی دوسرے نام سے دوسری لوکیشن پہ یا دوسرے ایکسٹینشن سے سیو کر سکتا ہوں, جبکہ پرنٹ کی مدد لے کر اپنی فائل کا پرنٹ بھیج سکتا ہوں. پرنٹ پر بھیجنے سے پہلے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اپنی فائل کا پریویو ضرور چیک کریں, تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ آپ کی فائل کس طرح سے پیج پر پرنٹ ہوگی. مثال کے طور پر میری یہ فائل ٹوٹل 3 پیجز کے اوپر پرنٹ ہو رہی ہے, جس میں سے ٹوٹل ڈیٹا پیج 1 پہ یہ آئے گا. نیکسٹ پیج کرتے ہیں, پیج 2 پہ ڈیٹا یہ اویلیبل ہے, پیج 3 پہ ڈیٹا یہ اویلیبل ہے. تو تمام ڈیٹا اگر آپ ایگزیکٹلی ٹھیک سے دیکھ رہے ہیں, سیٹسفائی ہیں, تو آپ یہیں سے پرنٹ کی کمانڈ کا استعمال کریں. نمبر آف کاپیز آپ کو ڈاکیومنٹ اس ایپلیکیشن کی کتنی چاہیے وہ آپ یہاں پر ڈیفائن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو سیم فائل کی 3 کاپیز چاہیے جو آپ اپنے مینیجر کو, اسسٹنٹ مینیجر کو, اور ایک کاپی اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ یہاں پر نمبر آف کاپیز 3 ڈیفائن کریں. آل پیجز کرنے سے آپ کے تمام پیجز جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ آ جائیں گے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ سارا ڈیٹا پرنٹ ہونے کی جگہ صرف آپ کا ایگزیکٹلی اتنا ہی ڈیٹا پرنٹ ہو, تو آپ فائل میں جا کر پرنٹ کی کمانڈ کو استعمال کرتے وقت سلیکشن ایریا ڈیفائن کریں گے اور اس کو اوکے کریں گے. سلیکشن ایریا سلیکٹ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ پوری مارک شیٹ کے اندر یا پوری اس شیٹ کے اندر ایگزیکٹلی صرف اتنا ہی ڈیٹا پرنٹ ہوگا جتنے کو آپ نے رینج میں لے کے رکھا ہوا ہے.
دین اگر آپ اس فائل کو کلوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کلوز بھی کر سکتے ہیں. آفس بٹن پہ رائٹ کلک کرنے سے ہم کسٹمائزنگ کوئک ایکسس ٹول بار پہ جاتے ہیں. یہاں پر ہم اپنی مرضی کے ٹول بارز کو ٹاپ پر موجود ان ٹول بار کی لسٹ کے اندر شامل کر سکتے ہیں. اس کا مین فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی لسٹ میں جو کامن ٹولز ہیں ان کو آپ اپنے سامنے ہی رکھ سکتے ہیں، جن کو آپ بار بار اور آسانی سے یوز کر سکتے ہیں. اور ٹولز کو یوز کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو ٹولز یہاں پر کامنلی آل کمانڈز کرتے ہیں، جو کامن ٹولز یہاں پر ایزیلی اویلیبل ہیں، ان میں سے جو بھی ٹول آپ کو چاہیے جسٹ آپ اس کو سلیکٹ کریں اور سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو ایڈ کریں. وہ ٹول فائنلی جب آپ اوکے کریں گے تو یہ ٹول آپ کو یہاں ٹاپ پہ نظر آئے گا. اگر آپ اس ٹول کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو اسی آئیکن پر رائٹ کلک کریں اور کسٹمائز کوئک ایکسس ٹول بار پہ جائیں اور جو آئیکن آپ کو نہیں چاہیے اسے آپ ریموو کر دیں. اس طرح سے انوانٹیڈ آئیکن جو ہے وہ آپ کے ریموو ہو جائیں گے. یہاں سے آپ آرڈر اس کو چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ نیو کی کمانڈ پہلے آ جائے تو آپ اس کو ڈیفائن کریں اور باقی ریمیننگ کمانڈ جو ہے وہ آپ دوسری جگہ پہ ڈیفائن کر دیں. پاپولر کمانڈس کے اندر میں جو ہے وہ یہاں پر آپ کو صرف اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ اپنی فائل پر جو ٹائپ ہونے والا ٹیکسٹ ہے اس کی فونٹ فیس، یعنی یہاں پر اویلیبل فونٹ فیس اسٹینڈرڈ چاہتے ہیں، فونٹ سائز اور فونٹ شیٹس جو ہے وہ اسٹینڈرڈ چاہتے ہیں، تو آپ یہاں پر دی ہوئی ان تمام چیزوں کو سیٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ ایکسل پہ جب بھی ٹائپ ہو، کچھ بھی ٹائپ کیا جائے تو اس کا فونٹ فیس یہ ہونا چاہیے، اس کا فونٹ سائز یہ ہونا چاہیے، اور نمبر آف شیٹ ایکسل میں جب بھی بکس اوپن کی جائے گی تو اس میں ٹوٹل 5 ورک بکس ہوں. اوکے کرتے ہیں. میں کہتا ہے کہ اس بک کو آپ کو کوئٹ کر کے دوبارہ ایکسل کو ری اسٹارٹ کرنا پڑے گا، دین یہ تمام چیزیں اس پہ اپلائی ہوں گی. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے. ایکسل کو کلوز کرتے ہیں اور دوبارہ ایکسل کو اوپن کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر جو بھی میں ٹائپ کر رہا ہوں اس کا فونٹ فیس، فونٹ سائز سب کچھ ڈفرینٹ آ رہا ہے. پلس میں نے نمبر آف شیٹس جو ہے وہ یہاں پر 5 کال کی ہے تو میرے پاس 5 جو ہے وہ ورک شیٹس بھی آ رہی ہے. اسی آفس کسٹمائزنگ آپشن میں جانے کے بعد میں ان کو دوبارہ ٹھیک بھی کر سکتا ہوں. ایک آپشن ہمارے پاس یوز ہوتا ہے ایڈٹ کسٹم لسٹ. ایڈٹ کسٹم لسٹ بیسکلی ایک ایسی کمانڈ ہے کہ جس کی مدد لیتے ہوئے ہم لوگ اپنی مرضی کی ایک کسٹمائز لسٹ کریٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر شروع کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اگر میں ویک کے ڈیز پرنٹ کرنا چاہتا ہوں، میں نے سیٹرڈے ٹائپ کیا، اپنے ماؤس کے پلس کو اس ڈاٹ پہ رکھا. جب ماؤس کا پلس بالکل تھن سا پلس بن گیا تب ہم کلک کرتے ہوئے ڈریگ کریں اور نیچے آ جائیں تو یہ ویک کے ڈیز جنریٹ ہو جائیں گے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ویک کے ڈیز یا منتھ جو ہے وہ خود سے کیسے جنریٹ کرتا ہے. اور اگر اس کی جگہ پر میں یہ چاہوں کہ میں اپنا نام ٹائپ کروں اور میری کمپنی میں کام کرنے والے تمام امپلائیز جو میرے انڈر میں ہیں ان کا ڈیٹا میرے سامنے آ جائے، تو ایسی لسٹوں کو ہم کسٹم لسٹ کے اندر کریٹ کرتے ہیں. کسٹم لسٹ میں لسٹ کو کریٹ کرنے کے لیے ہم کسٹمائز کوئک ایکسس میں جاتے ہیں اور یہاں سے پاپولر کی کمانڈ میں ایڈٹ کسٹم لسٹ پہ کلک کرتے ہیں. یہاں پر ایک لسٹ پہلے سے پری ڈیفائنڈ ہے، میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریمیننگ جو لسٹیں ہیں اس میں ویک ڈیز اور منتھ دونوں چیزیں اویلیبل ہیں. اپنی مرضی کی لسٹ کریٹ کرنے کے لیے یہاں پر لسٹ انٹریز میں جاتے ہیں اور فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ جب میں علی کا نام لکھوں تو اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے ریمیننگ سارے ورڈ جو ہے وہ سارے نام جو ہے وہ کریٹ ہو جائیں. لسٹ کریٹ کرنے کے بعد ہم ایڈ کرتے ہیں، اوکے کرتے ہیں اور فائنلی اوکے کرتے ہیں. لسٹ میں موجود کوئی بھی ایک نام یہاں پر ٹائپ کریں اور اس کو ڈریگ کریں، آپ کی لسٹ دیکھیں یہاں پر کریٹ ہو گئی. تو کسٹم لسٹ ایک بیسٹ کمانڈ جس کی مدد لے کر آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی لسٹ اس کے اندر ایڈ کر دیں اور ایز پر ریکوائرمنٹ آپ کو اس سے جتنی دفعہ اور جس ورک بک پہ اس کی ضرورت ہے آپ ان ناموں کو ڈریگ کریں، وہ لسٹ آپ کے پاس تیار ہو جائے گی. فارمولاز میں جانے کے بعد ہمارے پاس جو کالمز کے نام نظر آ رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ تمام نام 1 to 3 آرڈر میں آ جائیں. تو دیکھیں کالم کے نام 1 to 3 آرڈر میں آ گئے. اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ تمام نام دوبارہ ٹھیک ہو جائیں تو اسی فارمولاز میں جا کر R1C1 پہ کلک کرتے ہیں، تمام فارمولاز ہمارے ٹھیک ہو گئے. پروفنگ میں جا کر اکثر عام طور پہ اگنور ورڈ ان اپر کیس دیا ہوتا ہے. جب ہم اسپیلنگ چیک کرواتے ہیں تو کمپیوٹر کسی بھی کیپٹل ورڈ کی اسپیلنگ مسٹیکس کو نہیں پکڑ رہا ہوتا ہے. تو اس کی ریزن یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر چیک ہٹا ہوا ہوتا ہے اگنور ورڈ ان اپر کیس. ہم اس کو چیک لگا دیتے ہیں اگنور ورڈ ان اپر کیس، تو وہ ہر قسم کے اسپیلنگ چیکس جو چاہے وہ کیپٹل ہو وہ اسمال ہو ان تمام کو وہ پک کرے گا. سیو کی لوکیشن دی ہوئی ہے کہ عام طور پہ اگر آپ اپنی فائل کو سیو کرتے ہیں تو وہ کس لوکیشن پہ سیو ہوگی. سی مائی ڈاکیومنٹ سیٹنگ، CDS
اور مائی ڈاکیومنٹس کے فولڈر کے اندر یہ تمام فائلیں میری سیف ہوں گی. جبکہ ایڈوانس کے اندر آنے کے بعد ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھی آپ انٹر پریس کریں گے تو آپ کا کرسر جو ہے وہ نیچے کی طرف جائے گا, اور آپ جو ہے وہ ڈیسیملس ویلیوز اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو 2 ڈیسیملس ویلیوز ہر ویلیو کے ساتھ ایڈ ہوتی رہیں گی. اگر آپ نمبر آف سیل کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو اتنے سیلز جو ہے وہ آپ انسرٹ کر سکتے ہیں, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. بیسیکلی یہ تمام جو آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں, یہ تمام آپشنز ایکسل کے کی پوائنٹس یا کی ایریاز ہیں جن پر بار بار جا کے چینجنگ نہیں کی جاتی. ونس آپ ایکسل پہ کام کر لیں, ان کو سیٹ کر لیں اور پھر اس کو ہمیشہ یوز کرتے رہیں. آفس بٹن پہ رائٹ کلک کر کے ہم لوگ شو کوئک ایکسس ٹول بار بلو دا ریبن کلک کرتے ہیں. یہ دیکھیں ریبن جو ہے وہ نیچے کی طرف آ گئی, اور رائٹ کلک کر کے میں کلک کرتا ہوں, یہ ریبن دوبارہ اوپر چلی گئی. اور اگر میں منیمائز دا ریبن کرتا ہوں تو یہ ہمارے ٹیبس کے نیچے جو آئیکانز آ رہے تھے وہ سارے غائب ہو گئے. میں نیو ٹیب پہ کلک کرنے سے یہ تمام ڈیٹیلز جو ہے وہ دوبارہ ہمیں نظر آنے لگیں گی, لیکن جب شیٹ پہ کلک کریں گے تو یہ دوبارہ ہائڈ بھی ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام ڈیٹیلز پرماننٹلی مجھے نظر آئے, تو ہم آفس آئیکن پہ آ کے منیمائز دا ریبن پہ کلک کرتے ہیں. اب یہ تمام آئیکانز مجھے پرماننٹلی نظر آتے ہیں.